حمزہ ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور سیکنڈ ان کمانڈ بھی تھے۔ ایسے چچا جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو عزت ملی، کیونکہ حضرت حمزہ مکہ شریف کے ایک بہت ہی عزت دار اور بارعب آدمی تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حرم شریف میں پہلی دفعہ نماز ہوئی۔ آپ نے ابو جہل کے بارے میں سنا ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتا تھا کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ تو حضرت حمزہ نے بھرے محفل میں جا کے ابو جہل کو مار مار کے اس کا سر پھوڑ دیا تھا۔ ابھی سننے میں بہت ہلکا سا لگتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو محفل میں مارا، لیکن آپ ایسے امیجن کرو کہ آپ کا جو شہر کا ایم ایل اے ہے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ کے چچا نے جا کے اس کو بھرے محفل میں مارا۔ ایسا تھا کچھ سچویشن، تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ حضرت حمزہ کس لیول کے انفلوئنشیل ہیں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سارا کانٹیکسٹ سمجھنا پڑے گا، تو لوگوں کے نام یاد رکھیے۔ مکہ شریف میں ایک اور بہت بڑا لیڈر تھا، عتبہ ابن ربیعہ۔ وہ مکہ شریف کا لیڈر تھا، وار جنرل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کا ہجرت کیا تو ان کے ساتھ حضرت حمزہ بھی گئے، اور ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ یعنی جنگ، اور آپ کو پتا ہوگا غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں 313 صحابیوں نے حصہ لیا تھا۔ حضرت حمزہ بہت اچھے فائٹر بھی تھے اور وار لیڈر بھی تھے، تو غزوہ بدر میں انہوں نے عتبہ کو مار دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور مکہ کا ایک بہت بڑا لیڈر مارا گیا۔ عتبہ کی ایک بیٹی تھی اور وہ بھی مکہ شریف کے وی آئی پیز میں سے تھی۔ ان کا نام تھا ہند بنت عتبہ۔ تو یہ جو ہند ہے ان کو حضرت حمزہ سے اپنے باپ کے موت کا بدلہ لینا تھا، تو انہوں نے ایک اسیسن ہائر کیا۔ اس کا نام تھا وحشی ابن حرب، جس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے سیویج، سن آف وار۔ وحشی ایک ایسے ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے جو جیولن چلانے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے تھے۔ ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا، اور وحشی ایک غلام تھے۔ تو ہند نے وحشی سے یہ پرومس کیا کہ تم محمد، علی یا حمزہ ان تینوں میں سے کسی بھی ایک کو مار دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہوا غزوہ احد۔ وحشی غزوہ احد کے جو علاقہ ہے اس میں پہنچ گئے۔ ان کو وار سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ نہ اسلام کے ساتھ تھے نہ اسلام کے خلاف تھے۔ ان کو بس اپنا مشن کمپلیٹ کرنا تھا اور آزادی سے مطلب تھا۔ تو وحشی نے سوچا کہ وہ حضرت علی کو مار دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مین لیڈر ہے، وہ اتنے ہیویلی گارڈ رہیں گے کہ ان کے آس پاس بھی جانا امپاسبل ہے۔ اور حضرت حمزہ سے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ نیند میں جا کے ان کو مارنے کی سوچ بھی لوگوں میں نہیں آتی تھی، تو حضرت حمزہ کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو وحشی نے سوچا کہ حضرت علی کو مارتے ہیں، کیونکہ وہ تینوں میں سے سب سے ایزی ٹارگٹ وہی ہے۔ لیکن آن دا فیلڈ وحشی نے جا کے یہ دیکھا کہ حضرت علی چاروں طرف الرٹ ہے، ان کی تلواریں بھی چاروں طرف چل رہی ہے اور آنکھیں بھی چاروں طرف چل رہی ہے، اور حضرت حمزہ دونوں ہاتھ میں تلوار لیے صرف آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آگے کی طرف جو سامنے آ رہا ہے اس کو مار رہے ہیں، آگے کی طرف چلتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ تو وحشی تھوڑا آگے جا کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گئے اور وہ ویٹ کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ تھوڑے رینج میں آئیں گے تو بھالا پھینک کے ان کو مار دیں گے۔ وہ ویٹ کر رہے تھے، حضرت حمزہ لوگوں کو مار مار کے سامنے آ رہے تھے، اور وحشی پورا تیار کہ حضرت حمزہ آئیں گے ان کو مار دیں گے۔ وحشی بھالا لے کے تیار تھے اور حضرت حمزہ رینج میں آ چکے تھے۔ رینج میں آ کے حضرت حمزہ نے ایک آدمی کا گلا اتنی تیزی سے کاٹا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے تلوار میں خون بھی نہیں لگا، اتنا فاسٹ تھا۔ وہ آدمی کو مارتے ہی وحشی نے حضرت حمزہ کی طرف بھالا پھینکا، اور ان کا نشانہ بہت اچھا تھا، تو وہ بھالا سیدھا جا کے حضرت حمزہ کے پیٹ میں جا کے گھس گیا، انٹسٹائن کو چیرتے ہوئے آر پار نکل گیا۔ حضرت حمزہ کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ ادھر شہید ہو گئے۔ اور ان کے شہادت کو دیکھ کے مسلمان پورا اسپریڈ ہو گئے، کیونکہ جو سب سے بہادر اور سب سے لیڈر تھے وہ مارے گئے۔ ہند بنت عتبہ نے یہ خبر سنا اور وہ حضرت حمزہ کے پاس آئے، ایک چاقو لے کے ان کے ناک کو کاٹا، ان کے کانوں کو کاٹے، ان کے سینے کو چیر دیا اور لیور نکال کے چبانے لگے، کیونکہ ان کو اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ کھا نہیں پا رہے تھے تو چبا کے پھینک دیا۔ سوچو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے اپنے سب سے پیارے انسان اپنے چچا کو دیکھا کہ ان کے ناک نہیں ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چیرا ہوا ہے اور اندر سے لیور نکال کے کسی نے چبا کے پھینک دیا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फूट फूट के रोने लगे। अपने जिंदगी में उन्होंने इतना नहीं रोया था जितना उन्होंने अपने चचा की हालत को देख के रोया। वो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी। अल्लाह ने उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम को उतारा, बोले मेरे हबीब मत रो, मैंने अर्श पे लिख दिया है हमजा तो असदुल्लाहि व असद रसूली, हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर है। ये सुन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना बंद हुआ। आप अभी भी जुमे के खुतबे में सुनेंगे, हर जुमे में बोला जाता है हमजा तो असदुल्लाहि व असद रसूली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान से वापस मदीना शरीफ लौटे तो हर घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, क्योंकि उनके ख़ानदान से कुछ ही लोग गए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रोने लगे, बोले आज सबके घर से रोने वाली है, मेरे चचा के लिए तो रोने वाला भी कोई नहीं है। उस वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उनके सबसे करीबी इंसान को मारा गया और इतने जुल्म से मारा गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर जारी कर दिया था कि वहशी जहां भी दिखे उसको ऑन द स्पॉट मार दिया जाए। हजरत हमजा को मारने के बाद वहशी जाके मक्का शरीफ में छुप गए और मुसलमान जब मक्के में पहुंचे थे तो उस वक्त वो मक्का छोड़ के ताइफ में जाके छुप गए। ग़ज़वा उहद के 5 साल बाद फतह मक्का हुई और आपको पता है फतह मक्का इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है। उसके बाद इस्लाम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस्लाम बहुत पावरफुल हो गया और बहुत सारे लोग उसके बाद मुसलमान हुए। फतह मक्का के मौके पे हिंदा भी मुसलमान हो गई थी। वो हिंद जिन्होंने हजरत हमजा का नाक कान काट दिए थे, सीना चीर के लीवर चबा के फेंका, वो मुसलमान हो गए। क्योंकि हजरत हमजा का वो हालत देख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमजा का एक कतरा जिसके अंदर गया उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। वो हिंद बिनते उतबा अभी सहाबिया हिंद बिनते उतबा रजी अल्लाह अन्हा बन गई। मक्का फतह करने के बाद इस्लाम बहुत पावरफुल हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को लेटर्स लिख के भेजा कि वो इस्लाम कबूल कर ले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी को भी लेटर भेजा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। जिस आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी आदमी को मारा, उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। मैसेज मिलते ही वहशी ने वापस जवाब में भेजा कि मुझे इस्लाम में कैसे दावत दे सकते हो, मैं एक मर्डरर हूँ, मुशरिक हूँ, मैंने बहुत सारे गुनाह के काम किए, मैं इस्लाम में कैसे आ सकता हूँ। तो उस वक्त कुरान शरीफ की आयत नाजिल हुई, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो तौबा करे, ईमान लाए और अच्छे काम करे तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज वहशी को भेजा। वहशी ने वापस रिप्लाई किया, ये तो कंडीशंस है ना, अगर मैं कंडीशंस को नहीं कर पाया, अगर मैं इस्लाम कबूल नहीं कर पाया, अच्छे अमाल नहीं कर पाया मैं, तो फिर एक आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिर्क करने वाले को माफ नहीं करता और उसके अलावा अल्लाह जिसको चाहे माफ करता है। वहशी ने फिर रिप्लाई दिया, ये तो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो जिसको चाहे माफ कर देते हैं। मैंने इतनी बड़ी गलती की है, अगर मुझे माफ ना करे तो फिर से आयत नाजिल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद मत होना, इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीअन, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करता है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह रहमदिल और माफ करने वाला है। ये सुन के वहशी मान गए और उन्होंने इस्लाम की दावत कबूल कर ली। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सर में एक कपड़ा डाल के आए, पूरा मुंह ढका हुआ था, सिर्फ आंखें निकली हुई थी ताकि कोई उनको पहचान ना पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते ही बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका अब्दुहु व रसूलुहु, बोल के अपना नकाब उतारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहचाना नहीं। सारे सहाबा जो आसपास से वो सारे शॉक्ड हो गए, सबने एक एक करके तलवार निकाला और बोले, या रसूल अल्लाह वहशी। इस तरफ से आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह वहशी। इस तरफ से आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह वहशी। यानी सबको था कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक दिया। फिर वहशी से पूछा, वहशी? उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह वहशी कातिल हमजा, या रसूल अल्लाह कातिल हमजा। तुमने मेरे चचा को मारा कैसे? वो इतने अच्छे वॉरियर, इतने अलर्ट, इतने बहादुर, लोग उनके सामने आने से डरते थे, तुमने उनको मारा कैसे? तो वहशी ने पूरा किस्सा सुनाया। तो ये सुन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस फूट फूट के रोने लगे। उस इंसिडेंट को 5 साल हो गए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में
ان کے چچا کے موت کا غم ابھی بھی پورا تازہ تھا. وہ واپس اتنے رونے لگے کہ ان کی داڑھی پوری بھیگ گئی تھی. وحشی کے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولا کہ وحشی تم نے تو ایمان لا لیا لیکن میرے سامنے مت آنا. جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی چچا کی یاد آ جاتی ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے. کبھی میرے محفل میں آؤ تو دائیں بائیں بیٹھ جانا, میرے سامنے مت آنا. یہ انہوں نے غصہ یا سزا دینے کے لیے نہیں بولا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کی وجہ سے بولا تھا. اللہ سب کو معاف کرتا ہے. آپ کی غلطی, آپ کا گناہ کتنا بھی بڑا ہو, توبہ کر کے وحشی قاتل اسد اللہ بھی ایک صحابی وحشی رضی اللہ عنہ بن گئے. چاہے آپ اللہ سے کروڑوں قدم دور ہو جائے, اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے صرف ایک توبہ چاہیے ہوتا ہے. اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. شرط ہے کہ آپ توبہ کریں, دل سے استغفار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت, جن کی طرف وہ خوشی سے دیکھ نہیں سکتے, ان کو بھی جنت کا وارث بنا کے گئے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یہ دکھ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مارے گئے. ان کو ہمیشہ یہ دکھ ہوتا تھا, تو وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے اسلام کا کوئی بہت بڑا کام کرانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے کچھ ہی ٹائم بعد ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد آخری نبی نہیں تھے, میں آخری نبی ہوں. اور اس کی وجہ سے اسلام میں بہت فتنہ ہوا. بہت سارے لوگ, ہزاروں لوگ اسلام چھوڑ کے چلے گئے, اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے یا مسیلمہ کذاب کو فالو کرنے لگے. تو اللہ نے مسیلمہ کذاب کا قتل بھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے کرایا, اور مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اسی بھالے سے مارا تھا جس سے انہوں نے حضرت حمزہ کو مارا تھا. اسلام کے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر کو بھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا, اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو بھی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اسی بھالے سے مارا. تب جا کے ان کا دکھ کم ہوا کہ چلو اللہ نے مجھ سے ایک بہت بڑا کام کرایا.